ڈیئر آڈینس، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سائنس کے الفابیٹ سے بھی واقف نہ تھے، سائنس کے الفابیٹ سے بھی جب لوگ واقف نہ تھے، اس وقت قرآن موجود تھا۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ساری چیزیں ہماری پیداوار ہیں، ہماری ذہن کی جولانیت ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا بچوں کی صورت کے بارے میں، پیٹ میں بچوں کی صورت بنتی کیسے ہے۔ آپ ریئلی میں آپ بک پڑھ کر کے دیکھیں گے تو آج ساری چیزیں، آج سونوگرافی، فوٹوگرافی، الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ آج ہے نا۔ آج 100 سال، 200 سال، 300 سال پہلے مان لیں آپ، اس سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں تھی، ان سب چیزوں کا انوویٹ ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت کیسے لوگ پتہ لگا رہے ہوں گے، اس وقت کیسے معلوم ہوا ہوگا، کیسے لوگ پتہ لگا سکتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیسے بچوں کی صورت ہوتی ہے، کیسے بچے بنتے، کیسے نہیں بنتے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، ہم نے انسان کے اسپرم ڈراپ کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں رکھا، یعنی یوٹرس کے اندر، بچے دانی رحم کے اندر رکھا۔ اس کے بعد پھر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ یعنی اللہ رب العزت نے نطفے کو علقہ بنایا، علقے سے پھر مضغہ بنایا، پھر مضغے سے پھر ہڈی بنائی، پھر ہڈی سے پھر ہڈی پر گوشت بنایا اللہ رب العزت نے۔ اب یہ سب کب چیزیں ہمیں معلوم پڑ رہی ہیں؟ آج 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو ریویلڈ کر کے، نازل کر کے پوری دنیا کو بتا دیا تھا، جب سائنس کے الفابیٹ سے بھی واقف نہ تھی کہ بچے کی صورت پیٹ میں کے اندر پہلے کیا ہوتا ہے، اسپرم ڈراپ ہوتا ہے، اسپرم ڈراپ سے کلنگنگ کلاڈ بنتے ہیں، کلنگنگ کلاڈ سے لمپ آف فلیش ہوتا ہے، پھر لمپ آف فلیش سے پھر بونس ہوتے ہیں، پھر بونس پر پھر لمپ آف فلیش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے سو بلیسڈ از اللہ دا بیسٹ آف کریٹرز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی خوبصورت پیدا کرنے والا ہے، بہت ہی خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کو آج ہم نے اپنے بچوں کو صرف سائنٹیفک کتابوں کی طرف بھیج دیا، لیکن یاد رکھو ڈیئر، اگر آپ اپنے بچوں کو اگر انسان بنانا چاہتے ہیں ریئلٹی میں، کہ آپ کے بچے کے اندر ہیومینٹی ہو جائے، تو یہ قرآن ہے نا، آپ کو اپنے بچوں کو اس قرآن کی تعلیم دینی پڑے گی۔ کیونکہ آپ سائنٹیفک پڑھا دیں، میتھمیٹکس پڑھا دیں اور بایولوجیز پڑھا دیں، مطلب جتنی بھی بکس ہیں جو آج ورڈلی بینیفٹس جن سے ہوتے ہیں، آپ بچوں کو اپنے ہاتھ میں دے دیں، کبھی ان کتابوں کے اندر یہ نہیں لکھا پائیں گے آپ کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، بڑے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں، ایک غریبوں مسکینوں کی کیسے مدد کرنی چاہیے، کتنے اس کی مقدار، یہ سب چیزیں ان سب بک کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی۔ اور انسان کتنا بڑا ڈاکٹر بن جائے، کتنا بڑا انجینئر بن جائے، کتنے بڑے دنیاوی منصب پر فائز ہو جائے، اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے نا، پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مکھی مچھر جتنی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ دنیا کے حساب سے کتنا بڑا ڈاکٹر بن جائے، کتنا بڑا انجینئر کیوں نہ بن جائے، آج ضرورت ہے ہم اچھے خاصے ڈاکٹر بھی بنے، اچھے خاصے انجینئر بھی بنے، اور ہمارے سوسائٹی میں ہمارے پاس بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی ہونے چاہیے، بٹ ان کے پاس قرآن کی تعلیم بھی تو ہونی چاہیے نا۔ جب ہمارے بچے قرآن کی تعلیم لے کر کے اچھے خاصے ڈاکٹر بنیں گے تو کسی کا بلڈ چوری نہیں کریں گے۔ جب ایک اچھے خاصے وکیل بنیں گے قرآن کی تعلیم لے کر کے تو گھسپیٹی نہیں کریں گے، رشوت نہیں کھائیں گے۔ یہ فائدہ ہے جب ہمارے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی۔ آپریشن کرنا ہوگا آپریشن تھیٹر میں تو نفلیہ نماز پڑھ کر کے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کریں گے کہ مولا شفا دینا تیرا کام ہے، بس تو نے مجھے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ میں تیرے بندے کو، جو تیرے مخلوق ہے اگر اس کے اندر جو کچھ گڑبڑی ہے، جو مسٹیک ہوئے ہیں، میں ایک ذریعہ ہوں، شفا دینے والا تو ہی ہے۔ یہ بچوں کی فکر اور سوچ ہونی چاہیے آج ہمارے معاشرے کی۔ ڈیئر، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، اس کے بعد آپ انہیں اچھا خاصا ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنائیں، کچھ بھی دنیا کی ہر ایک تعلیم ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے سوسائٹی کے لیے بینیفیکٹر بننے کی ضرورت ہے، اپنے سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹر بننے کی ضرورت ہے۔ ڈیئر، اپنے اسپیچ میں ختم کرتا ہوں۔